اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ روگردانی کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، ہم نے جو آپ کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے وہ تو درست ہے، لیکن یہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کس منہ سے آئیں گے؟ یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے تورات موجود تھی۔ تورات کا معنی کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت جو یہ لوگ تورات کا معنی ان سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ قانون کی کتاب۔ تو اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے اور اس سے روگردانی کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں، نیتوں کے اندر فتور ہوں، وہ کبھی بھی اصلاح کی ترغیب کو قبول نہیں کر سکتے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور نور ہے، فیصلہ کرتے رہے اس کے مطابق اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع فرمان تھے ان لوگوں کا جو یہودی ہوئے، اور اسی کے مطابق حکم دیتے رہے اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس لوگوں سے تم نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 5 اجزاء پر باری باری غور کیجیے۔ نمبر 1، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ تورات اپنی حقیقت اور بنیاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہدایت اور نور ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکام ہیں، تو ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ہدایت اس اعتبار سے کہ بندوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور نور اس اعتبار سے کہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرتی ہے۔ دوسرا جزو ہے یحکم بہا النبیون۔ اس تورات کی روشنی میں اللہ کے نبی فیصلے کرتے رہے ان لوگوں کے معاملات میں جو یہودی تھے، اور ربانی لوگ اور احبار اور ان کے علماء وہ بھی فیصلے کرتے رہے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کے محافظ تھے، اس پر عمل کرنے کرانے کے ذمہ دار تھے۔ تیسرا جز ہے لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں کوئی پیسے نہیں لینے اور چند پیسوں کی خاطر آیات کو فراموش نہیں کرنا۔ یہ بھی پہلے والی بات جیسا ہم بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اسی پر عمل کر رہے تھے، اسی رویے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں بات ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو وہ کافر ہیں۔ اب یہ جو آخری جزو ہے 5واں، اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کی ہے۔ قال اکرمۃ معناہ ومن لم يحكم بما انزل اللہ جاہد بہ فقد کفر۔ جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کا یکسر انکار کر دیا وہ کافر ہوا۔ ومن اقر بہ، جس نے اس کا اقرار کیا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو صحیح، لیکن ومن لم يحكم بہ، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو فہو ظالم، تو وہ ظالم ہے، اور فاسق بھی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں قال العلماء ھذا اذا رد نص حکم اللہ
یانن آمدن، یہ کفر کا فتویٰ اس وقت ہوگا جب کوئی اللہ کی آیت کا سیدھا سیدھا سر عام جان بوجھ کر انکار کر دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْوِيلٍ فَلَا، لیکن جس بندے پر معاملہ مخفی رہ گیا یا تعویل کرنے میں اس نے خطا کی تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل بغوی میں ہے، جلد اول صفحہ 680۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور تورات میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی کفارہ ہوگی اس کے لیے گناہوں کا، اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تورات میں ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا، نمبر 1 جان کے بدلے جان، نمبر 2 آنکھ کے بدلے آنکھ، نمبر 3 ناک کے بدلے ناک، نمبر 4 کان کے بدلے کان، نمبر 5 دانت کے بدلے دانت، نمبر 6 زخموں کے بدلے میں زخم جیسا زخم ہوگا۔ اور جس بندے نے کسی کو معاف کر دیا تو وہ معافی اس کے لیے کفارہ ہوگی۔ پہلے 6 چیزیں گنی گئی ہیں، اب یہ 7ویں نمبر پہ معافی کی بات ہے۔ آگے پھر فرمایا جو اللہ کے نازل کی ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ پچھلی آیت میں اولئک ھم الکافرون کے الفاظ تھے، اور اس آیت میں فاولئک ھم الظالمون کے الفاظ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ حدیث پہلے ہم نے بتائی تھی کہ کسی خاتون کے دانت کسی دوسری خاتون نے توڑے تھے، تو حضرت انس بن نضر جو حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، نہیں توڑے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جس کے دانت ٹوٹے تھے اس کے وارثوں نے دانت توڑنے والی کو معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 4611۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون تتکافأ دماؤہم، آگے یہ حدیث ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ فرمایا مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں اور اس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں۔ ہاں البتہ مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جس سے عہد ہو چکا ہے اسے عہد کے دنوں میں قتل نہیں کیا جائے گا، عہد کے قائم رہتے ہوئے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو داؤد 2751 2751۔ یہاں 6-7 حدیثیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں اور اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ آگے چلیے۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا تصدیق کرتا ہوا اس کی جو موجود تھا اس کے سامنے تورات سے، اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو اس کے سامنے تھی تورات سے، اور انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ ان لوگوں کے پاس بعد میں جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، انجیل لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بعد میں بھیجا گیا جو ان کے پاس والی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ اس انجیل کے اندر بھی فرمایا اس میں ہدایت اور نور تھا۔ یہی الفاظ تورات کے لیے پہلے گزر چکے ہیں، اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا۔ ہاں البتہ انجیل اپنے سے پہلے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور یہ انجیل متقین کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ انجیل والوں کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس کے مطابق وہ بھی فیصلے کریں،
اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے کرنا یہ مسلمانوں کو بھی حکم ہے۔ پہلے آیت گزر چکی ہے جو قرآن کی جامع ترین آیتوں میں شمار کی گئی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں میں فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اس طرح کی آیتیں، اور آگے پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیسی آیتیں، اور یہ کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا ان کے لیے کفر، ظلم اور فسق کے الفاظ۔ تو اس مناسبت سے چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی ہے اور ایمان لا چکے ہوتے ہیں ان کے اندر خلوص، سچا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے جھک جانے کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ جذبہ ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم دلی طور پر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہی نہ ہوں اور ہمارا دل مغرب کے سامنے جھکا ہوا ہو اور ہم دینی باتوں کو ملائیت خدا نخواستہ قرار دیتے ہوں اور اس قسم کی تعلیمات کو پرانی تعلیمات کہتے ہوں، تو اللہ کے احکام کا انکار علماء پر تنقید کے بہانے سے کیا جا رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنیاد ہی اس قسم کے لوگوں کے پاس متزلزل ہو چکی ہے اور وہ اللہ کا نظام قبول کرنے کے لیے اندر سے مخلص ہی نہیں ہے۔ اس بیماری کا علاج تبلیغ سے نہیں ہوتا، اس بیماری کا علاج ان کے حق میں دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پڑنے والی ایسی خدائی آفت ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ آگے چلیے، اگر ہم لوگ مخلص ہو جائیں اور ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے چند تجاویز ہیں۔ ملک کے اندر عام طور پر جو مسائل ہوتے ہیں ان میں لوگوں کی نفسیات کے مطابق سب سے پہلا مسئلہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ امن کے مسائل ہوتے ہیں، تیسرا مسئلہ تعلیمی مسئلہ ہوتا ہے، چوتھا مسئلہ عدالتی مسئلہ ہوتا ہے، پانچواں بین الاقوامی تعلقات اور روابط ہوتے ہیں جن کا عوام سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا، حکومت کی اپنی ذمہ داری اور ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو عرض کیا وہ معاشی مسئلہ ہے۔ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے لمبی چوڑی باتیں ہیں، کم از کم اتنا ہو کہ نمبر ایک تو کفایت شعاری اختیار کی جائے۔ چینی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی باتیں ہوں گی، لو جی اب تو پیٹ کاٹنے کا حکم مل گیا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چینی نہیں تو گڑ صحیح، گڑ نہیں تو پھیکا صحیح۔ بجلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف اور صرف ایئر کنڈیشن پہ پابندی لگا دیں، بجلی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ لیکن وڈیرے لوگ اے سی پر پابندی قبول نہیں کریں گے۔ آپ بجلی کی بجائے سولر سسٹم کو زیادہ رواج دیں، اور یہ بہت جلدی تیزی سے ترقی کرنے والا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر جو ملک کے اندر کی مصنوعات ہیں ان کی طرف توجہ دیں، باہر سے امپورٹ کرانا چھوڑ دیں، باہر کی کوئی چیز ملک میں نہیں چلے گی، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ خود کفیل ہوں گے۔ کیا بچوں کے کھلونے اور عورتوں کے میک اپ کا سامان اس کے بغیر ہم مر چلے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے مہنگائی کھڑی کی ہوئی، غیر ضروری چیزیں مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ ملک کے اندر جتنے ترقیاتی نظام ہیں مخلصانہ طریقے سے ان کی طرف توجہ دی جائے، ترقیاتی منصوبے جتنے بھی ہیں اور جن کو بلاک کیا گیا ہے ان کو کھولا جائے۔ ملک کے اندر جتنے ذخائر ہیں کسی کا خوف اتار کے پھینک دیا جائے اور تیل وغیرہ کے ذخائر کو منظر عام پہ لایا جائے۔
ملک میں سب کچھ موجود ہے، کمی ہے تو صرف اور صرف ارادے کی ہے اور جرت کی۔ ملک کے اندر اتنا زیادہ ایریا اور علاقہ زرعی طور پر تباہ ہو چکا ہے کہ ایک ایک علاقے کو اگر زرخیز بنایا جائے تو پورے کے پورے پاکستان کو گندم فراہم کر کے پاکستان گندم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے میں پورے کے پورے دشت موجود ہیں، ان کا نام ہی دشت ہے۔ ان میں سے آپ گزریں تو آپ تھوڑا سا یہ جذبہ لے کر ان کی طرف ایک نظر ڈالیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں اس زرخیز زمین کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا۔ ملک کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں میلوں تک لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین بنجر پڑی، صرف اور صرف ذمہ داران کی توجہ کی منتظر ہے۔ یہ میاں والی سے مشرق کا علاقہ پورے جہلم تک، اور اس کا جو وڈتھ ہے وہ اچھی خاصی ہے۔ ادھر تھل اور ریگستان کے علاقے ہیں، تھر پارکر کے علاقے ہیں، ملتان کے صرف آپ ٹرین پر ہی بیٹھ کے سفر کریں تو دائیں بائیں آپ کو اتنے علاقے نظر آئیں گے کہ دھڑے ہی دھڑے ہیں اور سروٹ ہی سروٹ ہیں۔ گورنمنٹ کے سامنے ان کو سیدھا کر دینا ایک ہفتے کا کام۔ یہ ہے جی معاشی مسائل کے میں موٹے موٹے حل بتا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، اس کے اندر سب کچھ۔ اب ان باتوں کو پلان کرنا، ترتیب دینا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے اختصار سے کام لینا ہے۔ آگے چلیے۔ دوسری چیز ہے امن کے مسائل۔ امن کا بڑا آسان سا حل ہے، اسلحے پر پابندی لگا دیں۔ پھر جواب آئے گا جی نہیں میری دشمنی ہے۔ او بھائی آپ کی دشمنی ہے اور آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، تو جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے اس پر بھی تو پابندی ہے۔ اسلحہ رکھنے کی اجازت اگر ایک ہے، ایک جیسی چیز ہے، تو اسلحہ نہ رکھنے کا حکم بھی تو ایک جیسا ہے، دونوں طرف لاگو ہے۔ یہ ایک دن میں امن قائم ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی ملک محمد خان ہو جائے۔ اچھا، یہ جتنے غیر ضروری جلوس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی رستہ بلاک ہوا پڑا ہے، اور رستہ بلاک کرنے والے جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اخلاقی طور پہ اتنے ضروری کو نہیں ہوتے۔ بعض شریعت کا بہانہ کرتے ہیں تو ان کی شریعت میں بھی وہ کوئی فرض واجب نہیں ہوتے۔ تو بعض ایسی چیزیں کہ جائز ہونے کے باوجود امن عامہ کے پیش نظر اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ مثبت طریقے سے سوچنے والی بات ہے، اس کو ایک پازیٹو تجویز کے طور پہ لینا چاہیے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طبقے کا جلوس دیکھ کر دوسرا طبقہ اندر سے کڑن کا شکار ہوتا ہے، اور اس پر ایکشن ری ایکشن جتنے ہو رہے ہیں یہ سارے امن کو خراب کرنے میں اپنا اچھا خاصا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو دست بستہ سب سے معذرت کر لی جائے تو کسی ایک کا دل نہیں دکھے گا، برابری قائم بھی رہے گی اور امن میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ یہ وال چاکنگ، اشتہار لگانا، یہ کون سا فرض ہے؟ بعض ملکوں میں اشتہارات لگانے پہ پابندی ہے، تو وہاں نظام بھی ٹھیک چل رہا ہے، اور پھر اشتہاروں کے اوپر عجیب عجیب الفاظ لکھے ہوتے ہیں، جائز ناجائز، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر بیٹھ کے سوچا جائے، ان کی فہرست بنائی جائے، ان کو بین کیا جائے تو ملک کے اندر امن بڑے پیار سے نافذ رہ سکتا۔ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے اور جتنا مہربان ہے، ابھی تک سیکولر نظام کوئی بھی ایسا نہیں آیا جو اسلام کے برابر ان کو سہولیات دیتا ہو۔ پہلے ہی دن اگر حکومت ہماری مذہبی ہو جائے تو پہلے ہی دن اس کو یہ اعلان کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اقلیتیں پریشان نہ ہوں کہ جی اب تو یہ اسلام کا نام لیوا آ گئے ہیں، یا ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے یہی حکومت اسلام کا نام لینے لگی ہے۔ یہ میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ
کسی مذہبی تنظیم کے حوالے کی جائے حکومت، جو موجودہ حکومت ہے یہی مذہبی ہو جائے تو علماء سے مدد لے لے، ساحل کی طرف کشتی نہ صحیح کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ یہ تو ہوتا رہا ہے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ خود یہ کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو بڑے آرام سے امن عامہ کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہی دن اعلان کرنا مناسب ہوگا کہ اقلیتیں پریشان نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذمی کے حقوق مسلمان کے 100% برابر ہیں، اس کی جان مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، اس کی عبادت گاہ کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ تو یہ ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، ہم آپ کو اس موضوع پر تصریحات اسلامی کتب میں دکھا سکتے۔ اختصار کے ساتھ اب تیسری بات، تعلیمی مسئلہ۔ تعلیم میں سب سے پہلی بات نصاب ہوتا ہے۔ نصاب پورے ملک میں ایک جیسا ہونا چاہیے، امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ایک لیول تک جو آرڈینری لیول ہے اس تک تمام نصاب ایک جیسے ہوں، اور اس سے آگے جب ہمارا ٹیسٹ بورڈ بچوں کو کسی فیلڈ کے لیے ریکمینڈ کرے کہ یہ بچہ، ہم نے امتحان لیا ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا ہے، بچہ فلاں فیلڈ میں زیادہ فٹ رہے گا، تو اس کے مطابق بچے کو اسپیشلٹی کرا دی جائے، اور قرآن شریف کی تعلیم پہلی جماعت سے شروع کرا دی جائے۔ جو قاعدے ہیں الف با تا کے یہاں سے شروع کرا دیا جائے، پھر جیسے جیسے بچے کا لیول بڑھتا جائے گا بچے کو قرآن کی طرف بڑھایا جائے، اور صرف قرآن کی تعلیم جو ہمارا تیار کیا ہوا طریقہ ہے جس کے مطابق تقریباً آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں صرف صرف نحو اور قرآن کی تعلیم اینڈ تک دے دی جائے، اور آگے جا کے جس طرح دوسرے فیلڈز میں اسپیشلٹی ہے، کوئی اگر تخصص کرنا چاہے تو اس کو اس فیلڈ میں جانے دیا جائے۔ چوتھا مسئلہ ہے عدالتی مسئلہ۔ عدالتوں کے اندر سب سے پہلے تو جو قرآن حدیث سے دیا ہوا نظام ہے، حدود ہیں، تعزیرات ہیں، یہ کافی حد تک پہلے ہی ہمارے وکیلوں اور ججوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ میراث بھی وہ بالکل، میں 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے دیکھا وہ کافی ٹھیک ہے، شاید ساری ٹھیک ہو۔ بہت چیزیں پہلے سے ہی ہماری عدالتوں کے اندر ایسی موجود ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں، اور بہت چیزیں باقی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو موجودہ ججز ہیں ملک کے اندر، جو ایگزسٹنگ ججز ہیں، انہی کو ہی صرف 15 دن کا ریفریشر کرا دیا جائے، تو یہ بلا کے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے 15 دن بہت ہیں۔ اور اگر کسی موڑ پر کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے جہاں قانون کی تشریح کی ضرورت ہے، تو جو سیکولر قانون ہے اس کی بھی تو تشریح اہلیت والے لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی تشریح اہلیت والے لوگ کرتے رہیں گے۔ یہ کون سی بڑی بات؟ مشرق سے مغرب تک کے غیر اسلامی نظاموں میں قانون کی تشریحات کا حق کچھ لوگوں کو ہے، تشریحات ہوتی بھی ہیں اور حق ہوتا بھی ہے۔ تو یہی بات اگر اسلام میں ہو تو یہاں کیوں سوال اٹھے؟ یہاں بھی تشریحات ہونی بھی چاہیے، اور اہلیت والے اس کے حقدار ہونے چاہیے، نااہلوں کے سپرد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر حدود ہیں، تعزیرات ہیں، اور اتنا زیادہ نظام حدود اور تعزیرات کا دنیا کے کسی اور مذہب میں تو ہے ہی نہیں۔ اور جتنے سیکولر نظام ہیں وہ تقریباً پوری دنیا میں سارے کے سارے اگر بربلا نہیں تو اندروں اندر اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ججوں کی اہلیت تک اسلام میں موجود ہے کہ کون بندہ جج بن سکتا ہے اور کون نہیں، اور جسٹیفائی کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ حدیثوں کے اندر صاف الفاظ ہیں کہ دونوں فریقوں کو سامنے بٹھاؤ،
اور جج خود گواہ نہیں بن سکتا. اور ایک ایسا قانون ہے جو 80% سے زیادہ مسائل کا حل ہے. وہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے. اب گواہوں کی اہلیت کے بارے میں بھی اسلام بولتا ہے کہ گواہ کون سا بندہ ہونا چاہیے. قریبی رشتہ دار گواہ نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کا گواہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ رشتہ قریبی ہے، ہو سکتا ہے خون کا لحاظ جوش مارے. تو گواہوں کی شرائط ہیں، اور باقاعدہ جج گواہوں پر جرا کر سکتا ہے کہ تم اس وقت کہاں تھے، اور علیحدہ علیحدہ بلا کے جرا کر سکتا ہے. یہ ساری تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں. سونا. اور گواہ اگر نہ ہو تو پھر والیمین علی من انکر، والیمین علی المدعی علیہ، مدعا علیہ پھر قسم اٹھا کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور اب اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی تو قیامت کے دن بھگت لے گا. دنیا کا نظام تو ظاہر کا پابند ہے. اللہ نے آخرت رکھی اس لیے دنیا کے عدالتی نظام کی باری آئے تو وہاں یہ پناہ لی جاتی ہے کہ جی جھوٹے فیصلے، غلط فیصلے یہ ہوتے رہتے ہیں، انسان ہے، ہم تو ظاہر کے پابند ہیں. تو یہی بات تو اسلام کے بارے میں بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کئی بندے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں. ایسے بندے نے جہنم کا ٹکڑا خریدا ہے. اور عدالتی نظام میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بندے پر کیس پٹ اپ ہوتے ہی بندے کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے. یہ غلط. FIR کا سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں. بندے کو گرفتار کیا جائے گا جرم ثابت ہونے کے بعد. اور جب جرم ثابت ہونے سے پہلے گرفتار کرنا، ظاہر ہے گرفتار کیا تو سزا شروع ہوگی. وہ کس جرم میں؟ ثابت تو ہو جائے جرم. صرف یہ ایک چیز نفی ہو جائے گا نا تو آپ دیکھ لینا بہت سارے بے گناہ بیچارے جو گرفتار ہوتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، 2 3 6 مہینے ان کا کیس ہوتا ہے، بیل نہیں ہوتی، بالآخر بیل ہو جاتی ہے، رگڑے کھا کھا کے، وکیلوں کو پیسے دے دے کے. بعد میں جب کیس جوڈیشل ہوتا ہے اور عدالت میں پٹ اپ ہوتا ہے، کئی تاریخیں پڑتی ہیں، بندہ بری ہو جاتا ہے. تو وہ جو 2 سال سے رگڑا کھایا وہ کس کھاتے میں گیا؟ اس کا حل اسلام کے پاس ہے کہ اریسٹ بیفور پنشمنٹ. اس پہ غور کیا جائے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. 5ویں پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے بین الاقوامی روابط. آپ نے آیت پڑھی ہے کہ نیکی اور اچھائی کے معاملے میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یہ بڑا بنیادی اصول ہے. بین الاقوامی سطح پر جو ہمارے روابط ہیں ان میں جب پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا معاشیات کا، تو اس میں خود کفیل ہونے کی درخواست کی گئی تھی. اس سے بھی آپ کے بین الاقوامی روابط میں آپ کی مجبوریاں کم ہو جائیں. اس کے بعد لوگوں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے، اب اس کو ہم معاشیات کے تحت بھی ڈسکس کر سکتے تھے اور یہاں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ باہر کے ملکوں سے جتنا قرضہ ہے یہ 1 ہفتے کی مار ہے، اتر جائے گا. صرف اور صرف حکمران اپنے ملک کے امیر ترین لوگوں ٹاپ 100 کو ہی لے لے. میرا تو خیال ہے کہ ٹاپ 10 ہی قرضہ اتار دیں گے. اور اگر ٹاپ 100 کو لے لے اور پورے ملک میں اگر حکمران جھولی اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ 1 ہفتے میں ہم نے قرضہ اتارنا ہے تاکہ ہمارے اوپر کسی کا رعب باقی نہ رہے. قرضہ اتر جائے گا تو ایمان سے بتاؤ ڈالر کہاں چلا جائے گا. اور قرضہ اترنے کے بعد اگر اعلان کر دیں، خود اعلان کر دیں کہ آج کے بعد 1 روپیہ 1 ڈالر کے برابر ہے، جس کی مرضی ہے ہمارے ساتھ کاروبار کر لے، جس کی مرضی ہے بڑی مہربانی. کون کرے گا؟ ادھر اندر سچ ہوگا. تو میں اپنے بھائیوں سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی ایک بھی حکمران جو الیکٹڈ حکمران ہو
اگر وہ مہربانی کرے اور اس طرح کے رویے اختیار کرے، یا اپنے ملک کے سوچ بچار رکھنے والے علماء سے مشورے لے لے اور سچے دل کے ساتھ مشورے لے، اور مشورے دینے والے بھی سچے دل سے مشورے دیں، اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں وزارت ملے گی یا ہم اقتدار میں آئیں گے یا ہم اقتدار لے لیں گے۔ اس بات نے چونکہ ملک کے اندر ایک پھڈا ڈالا ہوا ہے، تو چھوڑیں اس بات کو۔ آپ جو حکمران ہیں، موجودہ حکمران ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ بین الاقوامی روابط جب آپ خود کفیل ہوں گے تو آٹومیٹیکلی کنٹرول ہوں گے۔ بتائیے، جب آپ کا روپیہ ڈالر کے برابر ہو جائے گا، آپ اندر سے خود کفیل ہو جائیں گے، تو بین الاقوامی تجارت وغیرہ کرنے میں آپ جو مجبوریاں شو کر کے سودی نظام چلا رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ کو سود کے خلاف آواز اٹھانی ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ خود بخود سودی کاروبار کے بغیر خود کفیل ہو چکے ہوں گے۔ بھائی ہمارا یہ طریقہ ہے، کاروبار کرنا ہے کرو، نہیں جاؤ ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں خود کفیل کیا ہوا ہے۔ تو خود کفالت کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مصنوعی غربت ہے جو ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی۔ میں نے چند منٹوں میں ابھی بھی رک رک کے گفتگو کی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے، کل میں تھکا ہوا تھا، تو میں اس موضوع پر اچھی توجہ نہیں دے سکا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں نے یہ گفتگو کی ہے، اگر ہمارے یہ حکمران جس دن حکومت پہ بیٹھتے ہیں نا، اس دن ہمارا حکمران یہ گفتگو کر دے گا، خدا کی قسم لوگ مانیں گے کہ یہ لیڈر لائک گفتگو تھی۔ اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ اس موضوع پر فقیر نے ایک رسالہ لکھ دیا ہے، صرف 18 صفحے ہیں، میرا خیال ہے 16 ہے یا 18۔ اس کا نام ہے ریاست مدینہ۔ اس میں ملک کے ترقیاتی منصوبے تک ڈسکس کیے گئے ہیں۔ یہ کالونیاں زیادہ سے زیادہ جو بن رہی ہیں اور زرخیز زمین کو پلاٹوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اس پر پوری ذمہ داری سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست مدینہ کا انگلش میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور مختلف زبانوں میں ترجمے اس کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تو وہ بڑے کام کی چیز ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری کتاب جامع الاسلام کے اندر وہ ایک چیپٹر کے طور پہ موجود ہے۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔